الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی قابل احترام میرے دینی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج انتہائی مختصر ایک یاد دہانی کے طور پر یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. موضوع یہ ہے کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ آخرت کے اندر تو اس کا صلہ ملے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اس نیکی کے صلے میں اس نیکیوں کی وجہ سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، آزمائشوں کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال کی آخری 2 آیات پیش کی ہیں کہ جس نے ذرا بر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بر برائی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا. کہ ہم دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کا، ہمارے ایک ایک ایکشن کا حساب کتاب کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ہوگا. مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے راوی ایک صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب تم میری اطاعت کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا اور برکتی ہی برکتیں نازل کروں گا، اور پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. اور جب میری نافرمانی کی جائے گی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور میری ناراضگی کی انتہا ہوگی، اور پھر میں ان پر لعنت کروں گا اور میری لعنت 7 پشتوں تک چلتی چلی جائے گی. گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی سے خدا خوش ہوتا ہے اور گناہوں سے ناخوش. نیکی بہت سی بلاؤں اور عذابوں کو ہٹا دیتی ہے، جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث جس کے راوی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس حدیث کو لیلۃ البارحہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا انی رأیت البارحۃ عجبا، کہ یعنی گزشتہ شب میں نے
عجیب و غریب معاملات دیکھے ہیں. رأیت رجلا من امتی اتاہ ملک الموت لیقبض روحہ فجاءہ بر والدیہ فرد ملک الموت عنہ. کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھیر رکھا ہے اور اس پریشانی کی وہ انتہائی کیفیت کے اندر مبتلا تھا. اسی وقت وضو آتا ہے، جو ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، وہ وضو آتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر لے جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبر کو پھیلایا جا رہا تھا. اتنے میں نماز آئی اور اس کو چھڑا کر لے گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ شیطان نے اسے شدید پریشان کر رکھا ہے. چنانچہ ذکر الہی آیا اور شیطان کے شر سے اسے بچا کر لے گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ پیاس کے مارے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور رمضان کے روزے آئے تو اسے پانی پلا کر آسودہ حال کر دیا، اسے پانی سے سیراب کر دیا. پھر میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے، اس کے دائیں اور بائیں ظلمت اور اندھیرے نے اسے گھیر رکھا ہے. اس کا حج آیا اور اس کا عمرہ آیا تو اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مزید فرمایا کہ میں نے ایک امتی کو دیکھا کہ ملک الموت آیا اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی جو خدمتیں کی ہوں گی، ان کے ساتھ جو احسان کیے ہوں گے، وہ نیکی آئی اور موت کو ہٹا دیا. تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا جو تصور ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ ایک تو آخرت کے اندر نجات ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی نجات یقینی ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک فرد کو دیکھا کہ جو انبیاء کے گروہ کے قریب آ رہا ہے، لیکن ہر حلقے کے گروہ سے اسے، ہر حلقے سے اسے ہٹایا جا رہا ہے. اس وقت اس کا غسل جنابت آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑ میں نے اپنے قریب بٹھا دیا کہ وہ انتہائی پاکیزگی کیفیت کے اندر چلا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے امتی کو دیکھا کہ عذاب کے دوران اس کے پاس آئے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو دنیا کے اندر وہ نیکی کی تبلیغ کرتا رہا اور لوگوں کو برائی سے روکتا رہا، تو ان کے ہاتھوں سے اسے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھڑا کر لے گئے. ایک اور امتی کو دیکھا کہ اسے آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا اور اس پر بھی پریشانی کی شدید کیفیت تھی. اتنے میں وہ آنسو آئے جو خوف خدا سے دنیا میں اس نے بہائے تھے اور اسے آگ سے وہ نجات دلا کر ساتھ لے گئے. اسی طرح فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کا نام اعمال اڑتا ہوا اس کے بائیں طرف جا رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے جو دنیا میں انتقال کر گئے تھے وہ آ گئے اور اس کے نیکیوں کے جو اور اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑا دیا. اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، لیکن اس کی خدا ترسی اسے بچا کر لے گئی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایک امتی کو دیکھا کہ گھاس کے ترکی کی طرح وہ کانپ رہا ہے. اتنے میں خدا کے ساتھ
اس کا نیک گمان آیا. اس طرح نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کروں گا. تو ہمارا گمان یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ اور محبت والا معاملہ اور شفقت والا معاملہ اور کریمی اور رحیمی والا معاملہ فرمائیں گے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے بارے میں نیک گمان کیا تھا اس کے مطابق سے سکون عطا فرما دیا. پھر ایک اور امتی کو دیکھا کہ وہ پل صراط پر گھسٹ کر اور لڑکھڑا کر وہ جا رہا ہے اور گرتا پڑتا وہ آگے بڑھ رہا ہے اور شدید پریشانی کی اس کیفیت کے اندر ہے. لیکن درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو ہم نبی علیہ السلام پر جو درود پڑھتے ہیں وہ درود آیا اور جو مجھ پر وہ بھیجا کرتا تھا دنیا کے اندر اس درود نے ہاتھ تھام کر سیدھا پل صراط سے اسے پار لگا دیا. اسی طرح ایک شخص جو جنت کے دروازے تک پہنچ چکا تھا لیکن دروازہ بند ہو گیا. اتنے کلمہ شہادت جو اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھتا رہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جو ورد کرتا رہا, تو وہ کلمہ شہادت جو پڑھا کرتا تھا وہ آ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ اسے جنت کے اندر لے گئے. اس حدیث میں نیکیوں کے فائدے بتائے گئے ہیں. یہ نیکیاں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں اور دونوں جہانوں میں کام آنے والی ہیں. نیکیوں سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. معمولی نیکی بھی بہت کام آنے والی ہے. نیک شخص خدا کا محبوب اور لوگوں کے اندر عزت پاتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم ودا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے. تو یہ ہے وہ کیفیت کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں, جو بھی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں, جو بھی خندہ پیشانی سے مل رہے ہیں, رمضان کے روزوں کے جو تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, مسجدوں کے ساتھ محبت ہے ہماری, انسانوں سے محبت ہے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے ہمیں جو محبت ہے اور جو اپنے والدین سے جو محبت ہے, جو عزیز و اقارب اور صلہ رحمی کا جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں اس دنیا کے جو ہم کریں گے یہ کل قیامت کے روز ہمارے کام آئے گی اور ایک ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافے کا ذریعہ بنے گی. اور اللہ کے دربار کے اندر جب ہم پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین وہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بہترین معاملہ فرمائیں گے اور جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے. اور یہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے بھی رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کی بنیاد پر اور اس تصور کے ساتھ رکھے, فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.